اللہ تعالی عنہ آپ کا عشق کیسا تھا کہ آپ جس وقت ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر ناز آپ کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور وحی کا نزول ہو رہا تھا، قرآن کی نورانی آیات اتر رہی تھیں اور ادھر عصر کی نماز جا رہی تھی۔ عصر کی نماز مولا علی سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا اور مولا علی سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں اگر اہل محبت کے درمیان یوں کہوں کہ کوئی اس کائنات میں اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ مولا علی کی ولایت کو قبول نہ کر لے، اور جب تک ان کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی غلامی اور ان کے عشق کا دم نہ بھرے اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں بن سکتا۔ اور مولا علی نے نماز عصر چھوڑ دی لیکن اللہ کے رسول کی تعظیم میں خلل نہیں آنے دیا۔ یہ صحابہ کی تعظیم ہے اور یہ صحابہ کا دیا ہوا سبق ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ ایک شخص آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے تھے اور حضور کے صحابہ کی جو عادت تھی کہ جب وہ حضور کے سامنے بیٹھتے تو نہ کوئی تلاوت کرتا، نہ کوئی تسبیح پڑھتا اور نہ کوئی اور بات کرتا، اور روایات میں ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوتے اللہ کے رسول کے سامنے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اس قدر ادب کا مرکب بن کر حضور کے سامنے بیٹھتے تھے۔ ایک شخص آیا، وہ بڑے سفید لباس میں اور امامہ باندھا ہوا اور صحیح مسلمانوں والی شکل، اس نے تھوڑا وقفے پہ کھڑے ہو کے حضور کے صحابہ کو بھی دیکھا، سارے جھکے ہوئے ہیں اور کوئی حضور کی زلفوں کی زیارت، کوئی حضور کے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت میں جو ہے وہ غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی آدمی تسبیح نہیں پڑھ رہا اور کوئی نفل نہیں پڑھ رہا، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر ضمناً میں یہ عرض کر دوں کہ ایک صحابی قرآن لے کر آ گئے حضور کی محفل میں، عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور جلال نے آ کر ارشاد فرمایا کہ یہ کھلا اور روشن قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، تم اس خاموش قرآن کے اندر کیا ڈھونڈتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کے ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور کے صحابہ کو بھی دیکھا، وہ بیٹھا نا محفل میں آگے چلا گیا، اور وہ جس وقت دور چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے وہ اصل میں ہم گناہگاروں کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ تھا کہ اللہ کے رسول اگر اس وقت وضاحت نہ فرماتے تو آج ہم لوگوں کی نمازوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا لیتے، آج ہم لوگوں کی تسبیح اور ان کی تبلیغ اور ان کے سجدوں کو دیکھ کر ہم دھوکہ کھا جاتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے میرے غلاموں تمہیں پتہ ہے یہ شخص کون ہے اور کیوں نہیں بیٹھا تمہارے اندر اور یہ کدھر چلا گیا؟ تو صحابہ کی عادت تھی اللہ و رسولہ عالم، ان کا تقیہ کلام تھا، اور اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ اور آج کل بھی ایسے نمازی موجود ہیں کہ جن کے سامنے اگر یہ بات کہی جائے کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، وہ فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا جی، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام کیوں لیا ہے؟ تو کلمہ دیکھ لیں، 2 جز ہیں کلمے کے، لیکن رب کائنات نے اپنے نام اور اپنے محبوب کے نام کے درمیان واو عاطفہ بھی نہ رکھی کہ دنیا میں کوئی شخص یہ مثال نہ دے کہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جدائی ہے۔ اللہ کریم نے واو بھی درمیان میں نہ رکھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہہ کر گویا کہ درس دے دیا کہ جو وہاں تک پہنچے گا وہی خدا تک پہنچے گا، جو وہاں تک پہنچے گا وہی خدا تک پہنچے گا۔ مختصر کروں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شخص کون تھا؟ فرمایا اللہ جانے۔ عرض کیا صحابہ نے کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ادھر کھڑا ہو کے اس نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ عبادت گزار اور مجھ سے زیادہ سجدے کرنے والا اور متقی پرہیزگار اس محفل میں ایک بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے کیا یہاں پر۔ اور وہ
اس محفل کو گویا کہ رد کر کے آگے چلا گیا. وہ کوئی کافر نہیں تھا, وہ بظاہر مسلمان تھا, اور یقیناً اس نے حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, اور وہ صدیق اکبر, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ نے اجازت چاہی کہ سرکار اجازت ہو تو اس منافق کی ہم گردن اڑا دیں. اللہ کے رسول, میں مختصر کرتا ہوں, ایک صحابی کو اجازت دی, دوسرے کو دی, تیسرے کو دی, لیکن وہ پہلے گئے, جا کے دیکھا وضو کر رہا ہے وہ شخص. پوچھا کہ کس لیے وضو کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں. اور وہ واپس آ گئے, اور دوسرے گئے, اور اس وقت وہ شخص اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہا تھا, وہ صحابی بھی واپس آ گئے. مولا علی اٹھے, اور جب بھی کوئی صحابی وہاں سے اسے دیکھ کے واپس آتا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ آنے والے تیری نگاہ نے دھوکہ کھایا ہے, اس کی نماز, اس کے سجدے دیکھ کے تیری نگاہ نے دھوکہ کھایا ہے. مولا علی کھڑے ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جا, اور مولا علی کی اپنی شان تھی, جو ہی گئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, علی نے اگر اس کو سجدے میں بھی پایا تو یہ اس کا کام تمام کر دے گا. یہ مولا علی کی کمٹمنٹ تھی حضور کے ساتھ, کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو معیار سمجھتے تھے, کہ جو حضور کی غلامی میں زندہ رہتا ہے اور جو حضور کا عشق اپنے اندر رکھتا ہے, اس کی نماز بھی قابل قبول, اور اس کے سجدے بھی معتبر, اور اس کا کلمہ بھی قابل قبول. لیکن جو حضور کی محفل کو چھوڑ کے چلا جائے, اگر وہ سجدے میں بھی ہو تو علی کے نزدیک واجب القتل ہے, وہ اس زمین پر بوجھ ہے, اور ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحابہ کا عشق, جب بھی کوئی صحابہ کو تکلیف ہوتی, پانی ضرورت پڑتا تو حضور کے پاس جاتے. یہ آپ مختلف جو غزوات ہیں, آج یہ تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے اس موقع پر موجود تھے, اور کہا کہ وہاں پر پانی ختم ہو گیا, اور پانی ختم ہو گیا اور حضور کے پاس صحابہ گئے. یہ درس ہے حضور کے صحابہ کا. لوگ صحابہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے, اور ان کے جذبوں پر عمل نہیں کرتے, اور ان کا انداز زندگی نہیں اپناتے. وہ حضور کے پاس گئے, اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے, تم ادھر ہی جا کے سجدے کرو اور اللہ سے مانگو, میرے پاس کیوں آئے ہو, یہ تو شرک ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں, اور مجھے افسوس ہے کہ ایک مسلمان سے میری ملاقات ہوئی کچھ 4-5 دن پہلے کی بات ہے. وہ رات کو ڈر گیا, اور ہمارا ایک پاکستانی دوست تھا اس کا, وہ میرے پاس لے آیا کہ جی اس کو کوئی دم کریں. تو میں نے, وہ عربی بولتا تھا, میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے, مختصر کروں, اس نے مسئلے بتائے اپنے, لیکن میں نے کہا کہ اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھا کرو, یہ جنات وغیرہ اور یہ سائے وغیرہ سارے ختم ہو جائیں گے. چونکہ حضور رحمت کائنات ہیں, جو ادھر رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے, اور جس کو اللہ کی رحمت کی حفاظت مل جائے, پھر یہ جنات وغیرہ اور یہ چیزیں یہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میں نے کہا زیادہ نہیں تو 10 دفعہ صبح درود پڑھا کر حضور پر, اور 10 دفعہ شام کو پڑھا کر. وہ کہنے لگا لیکن اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے. میں نے کہا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا کافروں کے لیے بھی ہے؟ یہ جو اللہ کا جو اعلان ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم حبل الورید سے بھی زیادہ قربت رکھتے ہیں انسان سے. صاحب اللہ تو کافروں کے بھی قریب ہے, کافروں کو بھی شارک ہے, اور اللہ ان کے بھی قریب ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کر کے بیٹھ گئے. لیکن جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے, میں اس کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا کہ اتنے معجزات حضور کی زندگی کے اندر کہ پانی کی بھی ضرورت پڑے تو حضور کے صحابہ حضور تک پہنچے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کے پاس اگر تھوڑا سا پانی ہے تو لے آئیں, اور ایک پیالے کے اندر پانی لایا گیا. اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ رش نہیں کرنی, دھکے نہیں دینے دوسرے کو, اور ڈسپلن کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ تم نے پانی لینا ہے, جتنے برتن ہیں بھر لو اور اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ, لیکن کسی کو دھکا نہیں دینا.
اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ماننے والے کے لیے یہ درس ہے۔ ہمارے پاکستان میں پنجاب کے اندر شادیوں میں ولیمے میں وہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ اچھا جی کھانا کھل گیا ہے، تو پھر نہیں ہم دیکھتے کہ کون ہمارے نیچے آ رہا ہے، کون گر رہا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی کمزور ہے۔ وہ کھانا نہیں کھلتا، ہم کھل جاتے ہیں، اور پھر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر جو تباہی ادھر مچتی ہے، جو بے حیائی، اور یہ حضور کے غلاموں کو زیبا نہیں، اور پھر یہ اللہ کے رسول کے دین کے ماننے والوں کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں، جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اہل پاکستان کی قسمت کبھی نہیں بدل سکے گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تک تم کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اللہ کریم خود بھی ان کو نہیں بدلتا۔ اور اللہ کے ہاں جبر نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی جبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھکے نہ دینا، پانی سب کو مل جائے گا۔ اور سارے مجمع نے جب پانی لے لیا تو کسی نے حضرت جابر سے پوچھا جب آپ واپس تشریف لائے کہ جی یہ جو مجاہدین تھے یہ کتنے تھے؟ حضور کے غلاموں کی تعداد کتنی تھی؟ تو یہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ سنیے، وہ کہنے لگے تھے تو 1400، لیکن خدا کی قسم اگر لاکھوں بھی ہوتے تو اللہ کے رسول کی انگلیوں سے اس قدر چشمے پھوٹ رہے تھے کہ لاکھوں کے لیے بھی وہ پانی کافی ہوتا۔ لوگوں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جن کی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جس شہادت عثمان جس وقت ہوئی، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے لیے 2 نقصان تھے۔ ایک نقصان تو امیر المومنین کی شہادت تھی، اور دوسرا نقصان یہ تھا کہ میرے نبی نے ایک تھیلا مجھے دیا تھا جس کے اندر چند کھجوریں تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کھجوروں میں سے 7 من میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دیا۔ وہ 8 کھجوریں یا 10 کھجوریں تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ابو ہریرہ جب بھی بھوک لگے خود بھی کھا لینا، اور کوئی بھوکا آ جائے اس کو بھی دے دینا، لیکن تھیلی کا منہ نہیں کھولنا اور اندر دیکھنا نہیں ہے کہ کتنی کھجوریں باقی بچ گئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا فرمان اس قدر کامل و اکمل تھا کہ جب تک میں موجود رہا اور اس تھیلے سے میں کھجوریں استعمال کرتا رہا۔ یہ تو 1-2 معجزات ہیں۔ میرے نبی کے سائے کے لیے بادل حضور کے اوپر چھتری بن جاتے تھے، اور اگر درختوں کو اشارہ فرماتے تو درخت اپنی جڑیں نکال کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ پتھروں کی زبان سمجھتے تھے، پتھر حضور کی زبان سمجھتے تھے، بلکہ پتھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر باتیں کرنا شروع ہو جاتے۔ اور پھر ایک موقع پر ایک گونگا بچہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اس کی ماں عرض کرنے لگی کہ ایک ہی بچہ ہے اور یہ بات نہیں کر سکتا، تو ہم آپ کے پاس آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم جاؤ اللہ کے حضور دعا کرو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس آنا یہ توحید کے خلاف ہے اور یہ شرک ہو گیا۔ لیکن صاحبو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی میں اور صحابہ کی ساری زندگی میں، مبارک زندگیوں میں اگر آپ غور کریں گے تو صحابہ کا کوئی بھی موقع ہو وہ حضور کے در پر جایا کرتے تھے، ہاں انہیں کوئی مادی تکلیف ہو یا کوئی روحانی تکلیف ہو، ہر تکلیف کے دور کرنے کے لیے حضور کے